بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا سبق نمبر 86 ہے۔ مقدمہ مکمل ہو چکا ہے اور فن اول کا ابتدا ہو رہی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الفن الاول علم المعانی، قدمه على علم البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، وهو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، ويجوز أن يراد به نفس الأصول والقواعد المعلومة۔ یہاں سے فن اول علم معانی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے علم معانی کو پہلے بیان فرمایا ہے اور علم بیان کو بعد میں۔ تو علم معانی کو علم بیان پر اس لیے مقدم انہوں نے کیا ہے کہ علم معانی وہ علم بیان کی بنسبت ایسا ہے جیسا کہ مرکب کی بنسبت مفرد ہوتا ہے، یعنی علم معنی مفرد کے مرتبے میں ہے اور علم بیان مرکب کے مرتبے میں ہے، اور علم معنی بمنزل مفرد کے ہے اور وہ بمنزل مرکب کے ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ مفرد پہلے بیان کیا جاتا ہے، مرکب بعد میں ہوتا ہے۔ وجہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ مفرد پہلے آئے گا، مرکب بعد میں آئے گا، اس لیے علم معنی پہلے بیان کیا ہے اور علم بیان بعد میں۔ رہی یہ بات کہ یہ علم معنی مفرد اور علم بیان مرکب کیسے ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ علم بیان مرکب اس لیے ہے کہ مطابقت مقتضی حال کی یہ علم معانی کا موقوف علیہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا ثمرہ اور فائدہ ہے، اور مطابقت مقتضی حال جو اس میں علم معانی کا ثمرہ ہے وہ علم بیان میں بھی معتبر ہوتا ہے۔ تو اب علم بیان میں گویا کہ ایک دوسری چیز کا اعتبار ہو گیا، ایک تو خود علم بیان اور دوسرا پھر یہ کہ جو مطابقت مقتضی حال کی، اور ایک اور چیز کا بھی اعتبار علم بیان میں ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ معنی واحد کو مختلف طریقوں سے متکلم اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے استعمال میں لائے، وضاحت اور خفا کے بنسبت، یعنی ایک ہی معنی ہے لیکن متکلم اس کو مختلف اپنے الفاظ کے ذریعے مختلف طرز کلام اپنا کر بیان کرتا ہے، جن طرز میں کلام میں وضوح اور خفا کے حساب سے درجہ بندی ہے، کوئی زیادہ واضح ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کم واضح ہے، یعنی خفی ہے۔ تو گویا کہ علم بیان میں دو چیزیں ہو گئی، ایک تو یہ وضوح اور خفا والی بات ہو گئی، اور دوسری جو ہے وہ جو علم معانی کا ثمرہ ہے وہ بھی اس میں معتبر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں مرکب کی ایک اضافی چیز کا بھی اعتبار ہو گیا، تو اور علم معانی میں صرف جو ہے وہ مطابقت مقتضی حال کا ثمرہ بیان ہوتا ہے، تو گویا کہ علم معانی مفرد ہوا اور وہ مرکب کے بمنزلہ ہو گیا، اس لیے اس کو مقدم کر دیا، اس کو مؤخر۔
رہی یہ بات کہ علم بیان میں وضوح اور خفا کے درجہ بندی کے لحاظ سے کیسے کلام کیا جاتا ہے، تو مثال کے طور پہ کسی سخی کی سخاوت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ، جیسے حاتم طائی ہے، اس کی سخاوت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا سخی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ جی حاتم کثیر الرماد، کہ راکھ اس کی زیادہ ہے، یعنی آگ زیادہ جلتی ہے، کہ کھانا زیادہ پکتا ہے، کھانا زیادہ اس لیے پکتا ہے کہ مہمان زیادہ آتے ہیں، مہمان اس لیے زیادہ آتے ہیں کہ یہ خوش اخلاق ہے، سخی آدمی ہے۔ یا کبھی آپ جو ہے وہ ایک اور پیرایا بیان استعمال کرتے ہیں کہ حاتم حزین الفصیل ہے، یا کبھی آپ کہتے ہیں کہ رأیت بحرا فی الحمام یعطی، جبکہ حاتم جو ہے وہ حمام میں ہو۔ اس صورت میں حاتم کی سخاوت بیان ہو رہی ہے، لیکن مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے۔ یہی علم بیان سکھاتا ہے، علم بیان میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں دوسری چیز بھی ہوتی ہے کہ اس میں علم معانی کا جو ثمرہ ہے، مطابقت مقتضال، وہ بھی معتبر ہوتا ہے۔ تو گویا یہ مرکب کے بمنزلہ ہو گیا، کیونکہ علم میں دو چیزوں کا اعتبار ہو گیا، اور علم معنی میں ایک چیز کا اعتبار ہے۔ تو علم معنی منزل مفرد کے ہوا، اور علم بیان منزل مرکب کے ہوا، اور یہ تو واضح ہے کہ مفرد مرکب پر مقدم ہوتا ہے، لہٰذا علم معنی کو علم کلام، علم بیان پر مقدم کیا گیا۔ آگے مصنف نے فرمایا وَهُوَ علم، کہ وہ علم ہے۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفصیل جو بیان فرمائی ہے، اس کے مطابق علم کے معنی میں دو احتمال ہیں، جس کا ذکر آگے کر رہے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے علم معنی کے مسائل بیان کرنے سے پہلے اس کی تعریف کو مقدم بیان فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شے کی تعریف بیان نہ کی جائے اور وہ معلوم نہ ہو، مجہول ہو، تو اس سے مجہول مطلق کی طلب لازم آتی ہے، اور مجہول مطلق کی طلب جو ہے وہ باطل المحال ہے۔ اس لیے پہلے تعریف ذکر کر رہے ہیں تاکہ طلب مجہول مطلق لازم نہ آئے، ایک معلوم چیز کی طلب لازم آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم معنی کے جو مسائل ہیں ان میں علی وجہ بصیرت، ان کو سمجھنا، ان کو برتنا، یہ اس کی تعریف پر ہی ممکن ہے۔ جب اس کی تعریف ہو، اس کی تعریف کے بغیر ان کے مسائل کا سمجھنا علی وجہ بصیرت جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے علم معنی کے مسائل کے بیان سے پہلے ان مسائل میں علی وجہ البصیرت شروع ہونا سے پہلے اور علی وجہ البصیرت ان کو سمجھنے کے لیے اس کی تعریف ذکر پہلے کی، اور اس تعریف ذکر کرنے کے بعد پھر مسائل ذکر کیے ہیں۔ تعریف تو خیر آگے آ رہی ہے، ہم اس کو وضاحت بیان کر دیں گے۔ اس میں جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ علم، اس پر شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو احتمالات بیان فرمائے۔